صحابہ کرام نے کابل سے لے کر طرابلس تک کا علاقہ ان بھوکے ننگوں نے فتح کیا. آج اس میں سے تیسرا حصہ علاقہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، سارا اندلس کافروں کے پاس ہے. یہ سارے بڑے بڑے ملک یہودیوں نصارا عیسائیوں کے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ والوں کے دور میں ایک آدمی مرا، مولانا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے. اللہ پاک کی طرف سے الہام ہوا کہ چل کر میرے ولی کا جنازہ پڑا. بستی میں گیا، علاقے میں گیا، پتا چلا کہ یہاں فوتگی ہوئی ہے، یہاں بندہ مرا ہے. انہوں نے کہا جو مرا ہے مجھے اس کی گھر والی سے ملاؤ. بڑھیا سے ملایا کہ یہ آدمی کیا ایسا کام کرتا تھا جو اللہ نے مجھے بھیجا جنازے کے لیے. اس نے کہا کسی مولوی کا وعظ سننے گیا تھا، اسی دن بکری بیچی، قرآن خریدا، رویا کرتا تھا اور قرآن کو دیکھتا تھا. پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، صرف دیکھنا قرآن کا اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پیارا ہے کہ قرآن دیکھنے والے کی بھی اتنی عزت کی کہ جنید بغدادی سے جنازہ پڑھوایا. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اسے قبر میں رکھا، اس کو میرے رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک میں آتا سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، ساری جنت کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ. اب یوں ہی تو نہیں بن گئی. ہم سے تو کسی عورت نے آج تک نہیں پوچھا فاطمہ کپڑے کیسے تھے، کھانا کیسے کھاتی تھی، اس کا رہن سہن کیسا تھا، زندگی کیسے گزارتی تھی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو واقعات میں لکھا ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں تشریف لائے، آواز دی بیٹی میں اندر آیا چاہتا ہوں. برائی ہوئی، رونے کیسی آواز میں آواز دی ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک لو. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر پھینک دی اور تشریف لائے. فرمایا بیٹی آج چادر کیوں مانگی؟ پہلے عرض کی ابا اتنا کپڑا نہیں ہے جو سارا بدن چھپا سکے. پھر نبی کی موجودگی میں نماز کی نیت باندھی، دلام سے گر پڑی، پھر نیت باندھی، پھر دلام سے گر پڑی، پھر نیت باندھی، پھر دلام سے گر پڑی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی یہ کیا ہے؟ عرض کی ابا تیری فاطمہ کا آج 4 دن کا فاقہ ہے، بھوک کی وجہ سے نماز میں گر رہی ہوں. دریا کرم جوش میں آیا، رحمت کا دریا جوش میں آیا. فرمایا بیٹی مصلی کو اٹھا کے دیکھو. سیدہ فاطمہ الزہرا نے مصلی اٹھایا، مصلی کے جا نماز کے نیچے کی ساری زمین سونے کی بن گئی. کراچی عورتوں کو میں نے نہیں کہا کہ صبح کی نماز کے وقت دیکھنا مصلی کے نیچے کی زمین سونے کی بن جائے گی. کبھی ساری عورتیں مصلی پلٹ کے نہ دیکھیں. اور تو کہاں اور نبی کی دعا کہاں، فاطمہ کہاں اور تو کہاں، تیرا معاملہ ان سے بہت الگ چلا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جتنا دل کرے سونا اٹھا لے، لیکن قیامت میں حساب دینا پڑے گا. علماء نے لکھا کہ فاطمہ الزہرا نے بھوک کی حالت میں، ننگ کی حالت میں سونے کو تھوک دیا اور عرض کے ابا فاقے منظور ہے، قیامت کا الجھاؤ منظور نہیں. آخری وقت آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا اے ولی میری ایک وصیت ہے اس کو پورا کرنا، اگر میری موت دن میں آ جائے تو جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی، دل چاہتا ہے کسی کی نظر بھی میرے جنازے پر نہ پڑنے پائے. علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے قیامت کا میدان ہوگا، کوئی صراط لگے گی، نبی گزریں گے، ولی گزریں گے، غوث گزریں گے، قطب ابدال گزریں گے. ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم، او کلیم اللہ، او ابراہیم خلیل اللہ، اے اسماعیل ذبیح اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، سب اپنی نظروں کو بند کر لو، اس لیے کہ خاتون جنت پل صراط سے گزرنے والے. ولیوں، کتبوں، ابدالوں
صحابہ کرام تمام کے تمام اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، اس لیے کہ خاتون جنت پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ آج کراچی کی عورتوں کو فاطمہ الزہرا کا اسوہ اور آپ کی وصیتیں اور آپ کی نصیحتیں کیوں یاد نہیں؟ جنتلمینی میں بڑا ہوگا، تمام مسلمان ڈوب کے مرے کہ کہاں اہل بیت گئے اور کہاں صحابہ کرام اور کہاں ہم لوگوں کی موت۔